بہت شکریہ جناب۔ اچھا آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ 1965 کی جنگ سے پہلے بھی پاکستان اور انڈیا کی جو فوجی صلاحیتیں تھیں اس میں ایک عدم توازن تھا۔ تو یہ عدم توازن 1965 کی جنگ میں کیسے سامنے آیا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کی دفاعی استعداد کا موازنہ کرنے کے لیے تین پہلوؤں کو مختصراً مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو دونوں ممالک کے جو فوجی اہداف یا جو خطرے کی نوعیت ہے، ہوں، وہ پہلا محرک ہے کہ آپ کو خطرہ کہاں سے ہے، کس نوعیت کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 47 کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین سے قربت اختیار کی بھارت نے، اور ان کی بری بحری اور فضائی تینوں افواج کا بہت زیادہ دار و مدار اپنی دفاعی ضروریات میٹ کرنے کے لیے سوویت ٹیکنالوجی پہ تھا، جبکہ پاکستان نے، چونکہ ہم شروع میں سیٹو سینٹو میں شامل ہوئے اور بغداد پیکٹ کا بھی حصہ رہے، جس کے نتیجے میں ہمیں زیادہ تر امریکی ساختہ اسلحہ دستیاب ہو سکا۔ اچھا، یہ صرف اسلحے کی نوعیت اور ٹیکنالوجی میں فرق نہیں تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی بری بحری اور فضائی افواج کو برٹش اور امریکن یا پرائمریلی ویسٹرن اوریجن کے ہتھیار بھی ملے، اور ان کی ٹریننگ اور ان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز میں شریک ہونے کا بھی موقع ملا، جس کے ذریعے سے ان کی سوچ، حکمت عملی، ٹیکٹکس میں بھی کافی اثر آپ کو مغربی اسٹریٹجک تھاٹ کا نظر آتا ہے۔ جبکہ جو بھارتی فوجیں ہیں ان میں نہ صرف ہتھیار جو تھے وہ پرائمریلی سوویت اوریجن کے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ان کی ٹریننگ تھی، ان کی مینٹیننس تھی، لاجسٹکس تھی، ٹیکٹکس تھی، ان میں بھی زیادہ تر انحصار وہ سوویت کلر آپ کو نظر آتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہیں۔ البتہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر آپ پچھلے تقریباً 78 سال میں دیکھیں تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ اسباب اور مالی وسائل میں جو فرق ہے وہ بھارتی اور پاکستانی افواج میں بتدریج بڑھتا رہا ہے، جو شروع میں 3:1 کا تھا، ہوں ہوں جو آج 9:1 بن چکا ہے ڈیفنس بجٹس میں، جس کو پاکستان نے پرائمریلی مقدار کو معیار کے ذریعے سے بیلنس کرنے کی کوشش تاریخی طور پہ کی ہے۔ بھارتی، پاکستانی اور عالمی سطح پہ اس جنگ، اس کی نوعیت، اس کے اہداف اور اس کے آؤٹ کم کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے بھی اس سے کئی سبق حاصل کیے اور پاکستان نے بھی سبق حاصل کیے، ہوں اور میں سمجھتا ہوں عالمی طاقتوں نے بھی کچھ سبق حاصل کیے۔ چلیں پہلے میں عالمی طاقتوں کا بتاؤں جو کہ زیادہ دلچسپ صورتحال ہے۔ دیکھیے پاکستان کی فضائیہ نے 1965 میں بہت بڑی اپنے سے جو فضائی قوت تھی اس کا بہت مؤثر انداز سے مقابلہ کیا، اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا، جو ہسٹری، جو ملٹری ہسٹورینس ہیں لائک جان فریکر ہیں یا پشپندر سنگھ ہیں، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے ہوں کہ پاکستان کی فضائیہ 150 سے بھی کم جہازوں پر مبنی تھی، اور دوسری جانب 500 سے 600 جہاز سے۔ لیکن اس جو مقدار میں ہتھیاروں کے بہت زیادہ فرق تھا، اس کو تین اعتبار سے پاک فضائیہ نے کمپنسیٹ یا کم کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو انہوں نے انحصار، جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا، انہوں نے بہتر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی جن کا معیار بہتر ہو روسی ٹیکنالوجی سے، اور امریکی اور برطانوی ٹیکنالوجی کو پاکستان کا خیال ہے کہ وہ پروفیشنلی بھی اور افیکٹونیس کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے ٹریننگ کو بہت بہتر بنایا۔ اچھا، ٹریننگ کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹریننگ کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اگر بھارتی فضائیہ کا ایک پائلٹ دن میں 2 مشن فلائی کر رہا ہے، ہوں اور تو پاک فضائیہ کا ایک پائلٹ دن میں 5 سے 6 مشن فلائی کر رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فضائیہ کے پاس 500 یا 600 لڑاکا طیارے ہیں تو وہ دن میں 1000 یا 1200 فلائٹ مشنز ایک جنگ کے دوران ایک دن کے اندر پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے پاس اگر 150 جہاز ہیں، اور تو وہ انہی 150 جہازوں کے ذریعے سے 750 کے قریب مشنز فلائی کر رہے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان ہم نے جو معیار ہے اس کے ذریعے سے مقدار کے فرق کو کافی حد تک کم کر دیا۔ پھر تیسری چیز ہتھیاروں کی نوعیت بھی تھی۔ ہماری جو ٹیکٹکس تھی وہ اگریسو تھی، یہ فضائیہ کی، اور اٹیکنگ اور ہارڈ ہٹنگ تھی۔
فضائیہ نے ڈیفینسو جنگ نہیں لڑی. انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو جو ہے نہ صرف لاہور کے محاذ پہ بہت فضائی سپورٹ پرووائڈ کی ہماری زمینی افواج کو لاہور کے دفاع میں، بلکہ اسی دن شام کو 5 بجے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 4 سے 5 ان کے بڑے جو مین ایئر بیسز تھے ان پہ بھی اٹیک کیا. اور یہ جو اٹیک تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایٹریشن یا ڈیمیج ان کی فضائیہ کو کوز کیا جائے، جس کے ذریعے سے اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو اگلے اسٹیجز میں ان کے پاس کم ہتھیار دستیاب ہوں گے پاکستان پہ حملے کے لیے. یہ وہ ٹیکٹکس تھیں. پھر پاکستان نے پہلی دفعہ فضائی جھڑپ میں ایئر ٹو ایئر میزائلز کا استعمال کیا بڑی کامیابی کے ساتھ. بھارتی فضائیہ جو تھی اس وقت تک عددی برتری کے باوجود ایئر ٹو ایئر میزائلز ان کے پاس نہیں تھے. پاکستان نے سائیڈ ونٹر کو بڑا زبردست طریقے سے استعمال کیا اور ان کے کئی جہاز جو ہیں وہ ہم نے ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ذریعے سے گرائے. حالانکہ وہ بہت ایڈوانس نہیں تھے لیکن یہ بنیادی فرق تھا. اچھا، ان ٹیکٹکس کو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں بھی اور عرب اسرائیل جنگ میں بھی بہت کیئرفلی اسٹڈی کیا گیا کہ اس جنگ سے کیا ایسے لیسنس حاصل ہوتے ہیں جس کو باقی عالمی سطح پہ بھی فضائی قوتیں تھیں انہوں نے ان کو مد نظر رکھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے یہ سبق سیکھا کہ ہم نے ہمیشہ، ہماری تینوں افواج نے یہ سبق سیکھا کہ ہم ہمیشہ، یہ گیون ہے کہ مادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور عددی اعتبار سے ہمیشہ ہمیں ڈس ایڈوانٹیج کی سچویشن میں ہی بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو ہمارا ریڈینس لیول ہمیشہ تینوں افواج کا بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بھارت کے. ان کی افواج کا سائز تو بڑا ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہے، بجٹ بھی زیادہ ہے، ویپنز بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کی جو سپیڈ ہے وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز کبھی بھی آپ کو 60 سال میں نظر آتا ہے کہ وہ چاہے سوئفٹ ریٹارٹ ہو، چاہے بنیان المرصوص ہو، وہ اچیو کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور اس نے تینوں ایک کلچرل ویلیو بنا دیا ہے تینوں پاکستان کی ایئر فورس، آرمی اور نیوی کو، کہ ان کا ریڈینس لیول بہت ہوتا ہے، ٹریننگ ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مشنز کرتے ہیں اور انٹیلیجنس کا رول بہت سامنے آیا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. آپ کو میں بلکہ بتاتا چلوں کہ بنیان المرصوص ہو یا سوئفٹ ریٹارٹ ہو، تو انڈیا کی جو تینوں افواج تھیں وہ کسی قسم کا سرپرائز اچیو کرنے میں ناکام رہی. اور یہ بہت بڑا سبق پاکستان نے تھا کہ انٹیلیجنس کی جو ہماری صلاحیت تھی، یہ ایک حقیقت ہے کہ 65 میں یا اس سے پہلے ایک محدود تھی. ہمارے انٹیلیجنس کا جو نظام تھا وہ تھا محدود تھا، اس کو بڑے پیمانے پہ بڑھایا گیا اس سدباب کرنے کے نیت سے کہ جناب کوئی سرپرائز ہمارا دشمن کسی بھی ڈومین میں، لینڈ، ایئر، سی میں کوز نہ کر سکے. تو میں آپ کو اعلیٰ ترین فوجی جو لیڈرشپ ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیان المرصوص میں بلکہ بھارتی ملٹری لیڈرشپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری ہر حکمت عملی، ہر پلان اور ہر ایکشن کا پاکستان کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا. اچھا، اب ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آ جاتے ہیں مئی 2025 میں، 60 سال کے بعد. تو اس میں بھی لگتا ہے کہ بیسکس جو چیزیں آپ نے بتائیں جو 1965 میں تھیں، تقریباً انہی چیزوں کا اعادہ ہوا ہے. تو بہت سارے چیزیں مماثل نظر آ رہی ہیں. تو آپ کے خیال سے کون کون سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ 65 کی 2025 میں دہرائی گئیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں، میں دونوں پہلو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مماثلت کن پہلوؤں میں ہے اور فرق کن پہلوؤں میں. مماثلت ان پہلوؤں میں ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاک فوج نے نظریاتی اعتبار سے نہ صرف 65 بلکہ میں کہنا چاہوں گا 71 کی جنگ سے بھی سیکھا کہ دنیا کی کوئی فوج جو ہے وہ صرف مادی اسباب یا ہتھیاروں سے نہیں لڑتی. وہ کسی جنگ کو جیتنا تو درکنار، اس کو کامیابی سے جاری نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس ملک کی عوام اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی جو موجودہ لیڈرشپ بھی ہے وہ کنونسڈ ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو سپورٹ ہے وہ کسی بھی کامیاب فوجی آپریشن کے لیے، چاہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ملک کی سرحدوں کے اندر ہو یا ملک کی دفاع کے لیے کسی بیرونی جارحیت کے خلاف ہو، اس کے لیے یکساں اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ چیز پاکستان نے سیکھی ہے کہ کم وقت میں، کم اسباب سے، کم وسائل سے ایک بڑی فوج کا بہتر کوارڈینیشن اور سنرجی کے ذریعے سے نہ صرف نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے بلکہ زیادہ مؤثر کارروائیاں کی جا سکتی ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے
میں سمجھتا ہوں کہ بنیان المرصوص یا مارکہ حق جو ہے وہ اس وقت بہت دلچسپی لی جا رہی ہے، عالمی جو بہت اہم دفاعی درسگاہیں ہیں ان کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ، ہوں کیونکہ یہ اس نے جنگ کی نوعیت کو یکسر بدل دیا۔ اس وقت دیکھیں حالیہ جو جنگیں جاری ہیں یا ختم ہوئی ہیں، چاہے وہ ایران اور اسرائیل کی ہو، چاہے وہ یوکرین وار ہو، چاہے شام کی ہو، چاہے لیبین کانفلکٹ ہو، جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، اس جنگ کی نوعیت یکسر مختلف ہے، اور بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ملٹی ڈومین آپریشن پاکستان نے بہت کم وقت میں، بہت انٹینسولی اور بہت کامیابی کے ساتھ کیا۔ کم سے کم آپ 6 ڈومینز دیکھیں، اس میں آپ کی زمینی افواج بھی شامل ہیں، جو کہ ان کی اس میں آپ کی فضائی فوج بھی شامل ہے، ایئر کامبیٹ بھی آپ نے ایکسٹریملی لانگ رینج پہ کی گئی، جو کہ تاریخ میں ایک پہلا نمونہ ہے کہ 200 کلومیٹر رینج پہ آپ نے جہاز کو نشانہ بنایا دشمن کی فضائی حدود کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے سائبر وارفیئر کو بہت ہوں اہم طریقے سے استعمال کیا، پھر آپ نے الیکٹرانک وارفیئر کو ایسے استعمال کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کہ دشمن کے جو میزائلز آ رہے ہیں ان کو آپ ٹرمینل اسٹیج میں ان کو آپ ایک طرح سے ناکارہ بنا دیں، تاکہ وہ کائنیٹک کے بجائے ان کا گائیڈنس سسٹم فیل ہو جائے، ان کا ڈیٹا لنک سیٹلائٹ سے بریک ہو جائے اور وہ ایکوریٹلی ٹارگٹ پہ نہ پہنچ سکیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے سفارتکاری کو بھی استعمال کیا، تقریباً 100 کے قریب کاؤنٹر پارٹ سے آپ کے وزیر خارجہ نے اس کرائسس کے دوران باضابطہ طور پہ بات کی اور آپ کا موقف پہنچایا۔ اور آخری پہلو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن وارفیئر بھی بہت امپورٹنٹ اس کا رول تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھارتی موقف تھا جنگ کے مقاصد، نوعیت اور آپریشن کے حوالے سے، اس کو عالمی میڈیا نے وہ پذیرائی یا اسپیس نہیں دی جو کہ پاکستانی موقف ہوں کو ملی۔ اچھا 1965 میں اور 2025 میں جو انڈیا پاکستان کی جھڑپیں ہوئیں تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ مختلف یہ نظر آتی ہے کہ 1965 میں پاکستان کا زیادہ فوجی انحصار وہ امریکہ پہ تھا، اور اب یہ تھوڑا سا بدلا ہے، اور اب ہم نے چینی جو ساز و سامان ہے اس پہ زیادہ بھروسہ کیا ہے، تو کیا مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا؟ چین کی طرف ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا؟ اگین بہت اہم سوال ہے، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں دو چیزیں بالکل واضح سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو چینی ہتھیار ہیں وہ پہلی دفعہ کسی روایتی جنگ میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوئے۔ پاکستان نے خصوصاً جس طرح J-10C کو استعمال کیا، PL-15 میزائل کو استعمال کیا، اس نے جو دنیا کے بہترین اور بڑی مغربی طاقتیں ہیں ان کو کسی حد تک حیران اور کسی حد تک پریشان بھی کر دیا ہے، اور وہ نئے ہتھیاروں کو میں جدت لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس چینی صلاحیت کا وہ فیوچر میں مقابلہ کر سکیں۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہتھیار کے ساتھ ساتھ جو دو پہلو جس پہ کم نظر رکھی جاتی ہے اور بڑے امپورٹنٹ ہیں، بلکہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ حکمت عملی ہے۔ دفاعی حکمت عملی آپ کی کیا ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے انڈیجنائزیشن کو کس حد تک، داخلی وسائل کو کس حد تک استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج 65 اور خصوصاً 71 کی جنگ سے پاکستان کی تینوں افواج نے جو سب سے امپورٹنٹ سبق سیکھا ہے وہ بتدریج بیرونی انحصار پہ کمی کرنا ہے۔ 65 کا سب سے تکلیف دہ سبق یہ تھا کہ جناب اگر آپ کے اسپیئر بند ہو گئے، ایمونیشن بند ہو گئے، ہتھیار بند ہو گئے، تو آپ کی جنگ لڑنے کی جو صلاحیت ہے جس کو وار سٹیمنا کہا جاتا ہے وہ تو ایکسٹرنلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہوں آپ کا جنگ لڑنے کی صلاحیت اور استعداد اور فیصلہ تو بیرونی سپلائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے جس کو بتدریج پچھلے 60 سال میں جس کا مداوع کرنے کی سب سے زیادہ آرمی نے کامیابی کے ساتھ کوشش کی ہے، لیکن بتدریج ایئر فورس نے بھی اس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور نیوی بھی بتدریج اس جانب گامزن ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ریڈ لائن یہی ہے کہ ہم داخلی وسائل پہ انحصار کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگیں F-16 کے حوالے سے پریسلر امینڈمنٹ کے بعد، تو وہی پابندی وجہ بنی اس سوچ کی جو کہ آج JF-17 تھنڈر کی صورت میں پاکستان کی فضائیہ کا حصہ ہے۔ اگر پاکستان پہ امریکی پابندی نہ لگتی تو پاکستان کو یہ خیال ہی نہیں آنا تھا کہ جناب ہم کوئی اپنا طیارہ بنائیں جو کہ پابندیوں سے آزاد ہو، اور اس کا بلاک 3 جو ہے اس کے ذریعے سے ہم نے S-400 کو تباہ کیا۔
اور آپ دیکھیں کہ کتنے کم عرصے میں 22 سال کے اندر ہم نے اس کے 3 بلاکس ایڈوانس کر لیے ہیں، اس کی بتدریج ایڈوانسمنٹ چل رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا سبق ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر کم انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی پہ بتدریج پاکستان کی دسترس بھی بڑھی ہے اور بتدریج ہمارا انحصار بھی بیرونی ممالک پہ کم ہوا ہے. اور ہماری حکمت عملی کا یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ہم وہ ہتھیار پہ انحصار کم کریں جن کی معاشی یا سیاسی قیمت ہمیں زیادہ اٹھانی پڑ سکتی ہے. آخری بات کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بنیاد المرصوص میں ہم نے F-16 پہ اتنا انحصار نہیں کیا جتنا بھارت توقع کر رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ حیران بھی ہوئے کہ J-10C جس کو ہم نے چند سال قبل لیا تھا اس کو ہم نے اتنی مہارت سے یوز کیا کہ ان کے رافیل Su-30 جو کہ ایکولی امپورٹنٹ اور کیپیبل روسی ساختہ طیارہ ہے اس کو بھی ہم نے مار کرایا. بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے اتنا وقت دیا. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو.